سب سے پہلے آپ ایک تصویر دیکھیں، صرف اس ایک پکچر نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں یہ ویڈیو بناؤں۔ السلام علیکم جی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ فلسطین اور غزہ کے حالات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہم خبریں دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ وہاں پہ کس قسم کی ظلم اور بربریت جاری ہے۔ بے گناہ بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو ڈیلی شہید کیا جا رہا ہے۔ ان کا کوئی جرم نہیں ہے، وہ بے گناہ ہیں۔ ان کو صرف ہمارے بیت المقدس کی حفاظت کرنے کی سزا دی جا رہی ہے، اور یہ کہ وہ مسلمان ہیں۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اور یہی بات ہم بچپن سے اسلامیات کی بکس میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو کیا اب یہ سارا سکھایا ہوا سبق ہم بھول گئے ہیں؟ اب ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے بچوں پہ وہاں کس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، اتنی بربریت کے ساتھ انہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ میں کہتی ہوں کتنے مظلوم ہیں وہ لوگ کہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے پیاروں کو اپنے سامنے کٹتے اور مرتے دیکھتے ہیں، پھر بھی اللہ کے اوپر ان کا اتنا یقین ہے، ان میں اتنا صبر ہے۔ ان کی جگہ پہ اگر ہم یا ہمارا کوئی پیارا ہوتا نا، تب ہمیں ان کے دکھ کا احساس ہوتا۔ بے شک کہ ہم ہر وقت ان کے لیے دعا گو ہیں، ہماری دعاؤں میں ہر وقت فلسطین کے مسلمانوں کا نام ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک بات سنی ہے نا کہ دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں بنے گا۔ اب جو ظلم کی انتہا پہنچ چکی ہے، اب جہاد کا ٹائم ہے، اب اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ٹائم ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو کوئی تم میں سے کوئی بری چیز یا خلاف شرع چیز ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو اپنے بازو سے اس کو روکے، اس کو درست کرے۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے اس کو روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس چیز کو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے ضعیف ترین درجہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم نے سوچنا ہے، خود سے سوال کرنا ہے، اپنے ضمیر سے سوال کرنا ہے کہ ہم لوگ ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہیں، ہم لوگ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ کیونکہ اب جو یہ دور چل رہا ہے نا، یہ دور آخر ہے، اور آپ نے سنا ہوگا نا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی رسی ضرور لمبی کرتے ہیں، کھینچتے جاتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ میرا بندہ میری طرف واپس آ جائے، لیکن جب وہ بندہ وہ ظلم رکتا نہیں ہے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کی آواز آتی ہے، اور وہ ایسی گونجدار آواز ہے کہ پھر ہر انسان اس چیز سے پناہ مانگتا ہے۔ اس وقت فلسطین و غزہ کے حالات بہت بدترین ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک غزہ کی ماں ہے، اور ان کا انٹرویو جب لیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کیا اس چیز کی اجازت ہے کہ ایک ماں اپنا ہاتھ کاٹ کے اپنے بھوکے بچوں کا پیٹ بھر سکے؟ آپ اس ماں کا دکھ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ صرف ایک سٹیٹمنٹ میں اس ماں کی کتنی بے بسی ہے، کتنا وہ ہیلپ لیس محسوس کر رہی تھی کہ جو اس کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ میں کسی طرح اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ میرا جو یہ چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے، جتنے بھی لوگ مجھے سنتے ہیں، میں اس کے توسط سے آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ خدا را اسرائیلی پروڈکٹس کا بوائیکاٹ کریں۔ یقین جانیں ہماری زندگیوں پہ کوئی فرق، کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر ہم ڈیری ملک کی جگہ کسی پاکستانی چاکلیٹ کو چوز کریں گے، ایریل کی جگہ ہم لوگ بریو کا استعمال کریں گے، پیپسی کی جگہ ہم نیکسٹ کولا پہ آ جائیں گے، اور پیپسی کی تو فل فارم بھی یہی ہے، پے اینی پینی ٹو سیو اسرائیل۔ آپ کے سامنے ہر چیز ہے، اور پھر بھی اگر ہم خرید کے پی رہے ہیں تو پھر شاید کہ ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اکثر ایک سوال نا بہت زیادہ ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس برانڈ کا بوائیکاٹ کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ہر چوتھا برانڈ اسرائیل کا ہے، بلکہ شاید میں نے چوتھا زیادہ بولا ہے، ہر دوسرا برانڈ اس وقت اسرائیلی برانڈ ہے۔ تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے کس چیز کو چھوڑنا ہے، اور اس کو آلٹرنیٹ میں ہمیں کیا چیز ملے گی۔ تو اس کے لیے ایک بہت زبردست ایپ آ چکی ہے جس کا نام ہے نو تھینکس۔ میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے، آپ بھی ایز سون ایز پاسبل انسٹال کر لیں۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں چاہتے ہیں کہ آپ کا دیا گیا پیسہ ان مظلوم فلسطینی بچوں کی شہادت کا باعث نہ بنے، آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ جو پیسہ میں اسرائیلی پروڈکٹ پہ خرچ کر رہی ہوں نا، وہ سیدھا جنگی ایڈ میں جا رہا ہے، اور اس پیسے سے وہ نئے سے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بربریت کے ساتھ شہید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے پلے اسٹور میں جانا ہے، وہاں پہ سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے نو تھینکس۔ پہلی ایک ایپ آ جائے گی، گرین کلر کا اس کا آئیکن ہے، اور صرف چند MBs کی ایپ ہے، آپ کی زیادہ اسٹوریج بھی نہیں لے گی۔ اس کو آپ نے کھول لینا ہے، کوئی سائن ان کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی سائن ان ریکوائرڈ نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس اس وقت 4 طرح کی آپشنز آ رہی ہوں گی، جس میں آپ ایک پروڈکٹ کو سکین بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آپشن آ رہی ہے دا لسٹ کی، اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو وہ سارے برانڈز آپ کو دکھا دے گی جو کہ اس وقت بوائیکاٹ لسٹ میں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اسپیسیفک برانڈ آپ کے ذہن میں ہے، آپ نے وہاں پہ سرچ بار میں جا کے ٹائپ کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے یہاں پہ ایریل لکھا تو وہ بوائیکاٹ لسٹ پہ تھا، اب میں لکھ رہی ہوں بریو، کیونکہ میں بریو کا صرف استعمال کرتی ہوں، اور وہ یہاں بوائیکاٹ لسٹ میں نہیں آ رہا۔ جو کہ یہاں پہ آ رہے ہیں ان پہ ہم کلک کریں گے تو وہ بولڈ ریڈ میں آپ کو بتا دے گا کہ دس پروڈکٹ از آن بوائیکاٹ لسٹ۔ جیسے کہ میں نے سرچ بار میں لکھا لوریل، جو کہ مجھے آلریڈی پتا تھا، لیکن بہت سارے برانڈز ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔
جیسے کہ تھوڑا عرصہ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں اب لوریل شیمپو سے کس شیمپو پہ سوئچ کروں، تو مجھے لگا کہ شاید لائف بوائے پاکستانی برانڈ ہے، لیکن جب میں نے اس کو اس ایپ پہ سرچ کیا تو وہ بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہے، تو اتنا مجھے فائدہ ہو گیا اور میں ایک گناہ سے بچ گئی۔ اس کے علاوہ اس پہ پروڈکٹ اسکین کرنے کی آپشن بھی ہے۔ فار ایگزامپل آپ مارٹ پہ گئے ہوئے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ اس پروڈکٹ کا بوائکاٹ لسٹ میں نام ہے کہ نہیں، آپ نے فوراً سے یہ ایپ اوپن کرنی ہے، اس کا اسکینر آن کرنا ہے اور یہ یہاں پہ اسکین کی آپشن آ جائے گی۔ آپ اس چیز کا بار کوڈ اس میں اسکین کریں گے، فوراً یہ ایپ آپ کو بتا دے گی کہ بوائکاٹ لسٹ میں ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ڈونیٹ کی آپشن ہے، جو کہ نو تھینکس والوں کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ، تاکہ یہ اس طرح کا کام جاری رکھیں، اور اس کے علاوہ آپ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی یہاں سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہم ایز اے نیشن بہت پاور رکھتے ہیں کسی بھی چیز کو چینج کرنے کی۔ سوشل میڈیا کے تھرو ہم اپنا پیغام، ہم اپنا پروٹیسٹ دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگین میں اسی حدیث کو کوٹ کروں گی کہ اگر کسی چیز کو برا جانو تو اسے زور بازو سے روکنے کی کوشش کرو۔ تو اس وقت سوشل میڈیا ہمارے پاس طاقت ہے کسی بھی چیز کو روکنے کی، اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کی، اپنا پوائنٹ رکھنے کی۔ بہت سارے فوڈ چینز ہیں جن میں KFC، میک ڈونلڈز، برگر کنگ اور اس کے علاوہ بے شمار برانڈز ہیں، اور مجھے بے حد افسوس ہوتا ہے جب میں ان برانڈز کے باہر رش دیکھتی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ جانے سے پہلے یا کھانے سے پہلے ایک دفعہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارا پیسہ جو ہم یہاں پہ اسپینڈ کر رہے ہیں وہ کس کاز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم ڈائریکٹلی ان لوگوں تک پیسہ پہنچا رہے ہیں جو کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو شدت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ قتل پہ قتل کرتے جا رہے ہیں، ان کی نسل کشی کرتے جا رہے ہیں۔ میرے پاس واٹس ایپ پہ ایک لیڈی ایڈ ہیں جو کہ اپنا بزنس کرتی ہیں اور وہ بیسیکلی باسکٹس بناتی ہیں۔ تو لاسٹ ڈیز میں انہوں نے اسٹوری لگائی ہوئی تھی کہ جو بندہ مجھ سے اسرائیلی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا بلکہ مجھے کہے گا کہ میرے آپ باسکٹس میں پاکستانی پروڈکٹس یوز کریں تو میں اس کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دوں گی۔ یہ دیکھ کے میرا دل اتنا خوش ہوا، اور میں آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا اپنا کوئی بزنس ہے یا آپ اس فیلڈ میں کہیں پہ بھی کوئی بھی کام کر رہی ہیں تو کائنڈلی پاکستانی برانڈس کو پروموٹ کریں، اسرائیلی پروڈکٹس کو چھوڑ دیں۔ اب جب میں بھی گروسری کرنے جاتی ہوں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ایپ لازمی میرے پاس ہو، مجھے پتہ ہو کہ میں کیا خرید رہی ہوں اور میرا پیسہ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب میں بہت عرصے سے الپینوز ڈھونڈ رہی تھی لیکن سارے برانڈز اسرائیلی تھے، کوئی بھی پاکستانی برانڈ میں مجھے الپینو نہیں مل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ وائی ناٹ، کس کو گھر بنا لیا جائے، سیم ٹیسٹ ہے، ہر چیز سیم ہے، بس صرف تھوڑی سی محنت ہے، بلکہ محنت بھی کیا، 5 منٹ کا پروسیس ہے، اور میرے بہت ہی زبردست الپینوز بن کے تیار ہو گئے۔ ہم نے حد درجہ کوشش کرنی ہے، یہ کوشش کرنی ہے کہ چیز ہی ہم استعمال نہ کریں۔ اور آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ میرے اکیلے کے بوائکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، ساری عوام تو ویسے ہی خرید رہی ہے، تو اگر میں اکیلے چیزیں لینا بند کر دوں گی تو اس سے کیا ہی فرق پڑ جائے گا۔ اس حوالے سے میں یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہاں پہ ایک چھپکلی آئی اور اس نے زور زور سے آگ پہ پھونکے مارنا شروع کر دیں تاکہ آگ مزید بھڑک اٹھے۔ اسی طرح سے دوسری طرف سے ایک کبوتر آیا اور وہ اپنی چونچ میں پانی لے کے آتا جاتا تھا اور آگ پہ ڈالتا جاتا تھا۔ اب کبوتر کی چونچ میں کتنا ہی پانی آئے گا، بہت تھوڑا سا، اور یہ بات کبوتر بھی جانتا تھا کہ میری پانی ڈالنے سے یہ آگ نہیں بجھے گی، آگ تبھی بجھے گی جب اللہ پاک کا حکم ہوگا، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، لیکن اس کبوتر نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ تو یہ بات اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ہم نے وہ چھپکلی بننا ہے کہ کبوتر بننا ہے، کیونکہ پانی کا ایک قطرہ روز بھی اگر کسی پتھر پہ گرتا رہے نا مسلسل تو وہ اس پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اگر مجھ سے سوال کیا گیا کہ تم نے کیا ہی کوشش کی، تم نے اپنا کیا حصہ ڈالا اور ان مسلمانوں کی مدد کے لیے تم نے کیا کیا، تو میں کچھ آگے سے جواب دے سکوں، میرے پاس کچھ ریزنز ہوں کہ یا اللہ پاک میرے بس میں یہ تھا اور میں یہی کر سکتی تھی اور میں نے یہ کیا، تاکہ انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ روح ہو سکے۔ یہ جی میری چھوٹی سی ایک کوشش تھی، میں بہت عرصے سے یہ ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی، بس میں کنفیوز تھی کہ ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ اتنے بچوں کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں، اتنے برے حالات ان کے نیوز پہ ہم دیکھ رہے ہیں، ڈیلی ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں وہاں پہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جب وہ اپنے پیاروں کو وہاں پہ مرتے نہیں دیکھتے۔ تو میں نے کہا کہ میری اس ویڈیو سے کیا ہی فرق پڑ جائے گا، لیکن میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں خاموش رہوں۔ مجھے بار بار اندر سے ایک آواز آتی تھی کہ تمہارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے تو تمہیں چاہے چھوٹی ہی صحیح لیکن آواز اٹھانی چاہیے تاکہ کل کو تم جواب دے سکو اور اللہ کے سامنے سرخ روح ہو سکو۔ دیٹس اٹ جی فار ٹوڈے، میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔